سر یہ مجھے لگتا ہے سر کہ لڑکیوں کے لیے اپارچونیٹی ہے یا لیکن یہ ایسا ریسٹرکشن بھی ہے سر لڑکیوں کے لیے کہ اسلامک اسپیشلی ان ریسٹرکشن اسلامک پوائنٹ آف اسلامک ویو سر سے اگر ہم اسلامک دیکھا جائے. ریسٹرکشن بھی ہے سر. اسی لیے مجھے لگا کہ یہ میری آواز جو ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے سر. اسی لیے لغ پین و قلم چی کور سمبیر گلے ادپا ستدکھی بہاری درلبا مگن مالو سے ادپا. سب سے پہلے تو سر لڑکیوں میں کانفیڈنس ہونا چاہیے سر. کانفیڈنس لیول کانفیڈنس بیلڈ بالکل ہونا چاہیے بالکل سر. بالکل. اور وہ خود کو کہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے کانفیڈنسلی مطلب شو کر سکتے کہ میرے میں اتنے ٹیلنٹ ہے. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا. یہی کہ وہ کانفیڈنس کے حساب سے شو کر سکتے ہیں سر. ایک تو اس میں کانفیڈنس چاہیے، ہاں سیکنڈ اس سے سپورٹ چاہیے، سپورٹ فیملی سر. فرینڈس، کیونکہ ہاں سپورٹ کے بنا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتے. جب کچھ جیسے نہیں. فار ایگزامپل آپ میں کانفیڈنس ہے بٹ اس کے پیرنٹس یا فیملی اسے اگر سپورٹ نہیں کر رہے. جی بالکل اکثر یہی ہوتا ہے نا سر کہ پیرنٹس یا فیملی سوسائٹی کے پریشرس ہوتے ہیں. جب وقت نہ آئے آقا دیدار عطا کرنا. کیا آپ آنے والے دنوں میں کوئی کمپٹیشن یا آن لائن پلیٹ فارم پر جو ہے اپنی آواز کو زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتی ہے؟ جی سر میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میں چھوٹی سے یہی چاہتی تھی کہ سر کوئی ایک دعا جو آپ روزانہ پڑھتی ہیں؟ دعائے امام زمان، دعائے فرج سر، اور بہت سارے دعا ہیں جو میں ہمیشہ پڑھتی ہوں سر. اچھا. آپ کے گاؤں کی سب سے اچھی بات، آپ کے گاؤں گاؤں سب سے اچھی بات تو دوسروں کی مدد کرنا یا دوسروں تک اچھے پیغام پہنچانا، یہی دوسروں کی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے کارگل ٹوڈے کا ایک خاص پروگرام جس میں ہم آج ایک ایسی آواز سے ملنے جا رہے ہیں جو صرف قانون تک نہیں بلکہ دل تک جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان یعنی کہ زہرا بھی آج ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. زہرا ایک 21 سالہ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہے جو سانکو سب ڈویژن کے ایک چھوٹے سے گاؤں نقمہ کوثر سے تعلق رکھتی ہے. لیکن جو بات ان کو الگ بناتی ہے وہ ہے ان کا نورانی ٹیلنٹ، قرآنک ریسائٹیشن، منقبت، نوحہ اور قصیدہ پڑھنے کا ایک انمول ہنر جو ایک آرٹ نہیں بلکہ ایک روحانی سفر بھی ہے. تو آج ہم زہرا بی کی کہانی جانیں گے، ان کا سفر، ان کا جذبات اور وہ مشکلیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے. تو دوستو جڑیے ہمارے ساتھ اس خوبصورت گفتگو میں. تو زہرا بیٹا بہت بہت شکریہ آج آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہماری اس پوڈ کاسٹ میں، ہماری اس انٹرویو میں. آپ سنکو سے آپ تشریف لائے ہیں تو ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. جتنے بھی گیسٹ کو یا پینلسٹ یا مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں آتے ہیں ان سے ہم ہمیشہ پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں نے اپنے طرف سے تھوڑا بہت کوشش کی انٹروڈکشن آپ کے بارے میں دینے کی. جی سر. تو کوشش کریں گے آپ ایک چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن آپ سب سے پہلے آپ دو گے، اس کے بعد انشاءاللہ فردر جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹ جو آپ کے اندر بری ہے ہم ان پہ بھی آئیں گے. سب سے پہلے ذرا بھی آپ بتائیں گے آپ اپنی جرنی آپ نے کہاں سے شروع کی، جس میں اگر ہم آپ کی اسکولنگ کی اگر ہم بات کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ شوق کب کیسے آپ میں ڈیولپ ہوئے. السلام علیکم. سب سے پہلے میری اسکولنگ جو ہے وہ عام اسکول سے ہوئی ہے سر. ہمارے پرائمری اسکول سے ہی ہوئی ہے سر، ہمارے گاؤں کے سانکو سے. سانکو نغمہ سے کو سر. سر. ہاں نغمہ کو سر سانکو سے.
اور مجھے یہ شوق جو ہے ہمارے پہلے سب سے پہلے تو میں ہمارے وہاں پہ ایک تنظیم المکاتب کے تھرو ایک مکتب چلتے ہیں سر، اسی میں سے ہوئے سر. وہاں پہ ایک ٹیچر تھا عبدالحمید سلیمانی آخوند، اسی نے ہی مجھے یہی شوق دلایا کہ اسلامک جی ریلیٹڈ آپ کے اسلامک سر، منقبت قصیدہ اسلام وغیرہ. منقبت، قصیدہ، نوحہ یا تلاوت کلام پیش کرنا، یہی سب مجھے انہوں نے ہی دیا تھا آپ سر. نے اپنا بیسک اسکولنگ جو ہے کلاس 1 سے لے کے 10 تک اپنے ہی گاؤں میں آپ اپنے نے. ہی گاؤں میں ہے سر. تو آپ کے گھر میں کوئی ایسا جس سے آپ انسپائر ہو، جیسے آپ کے والد صاحب یا ممی یا بھائی یا آپ کے رشتہ دار میں کوئی جو منقبت قصیدے وغیرہ پڑھتے ان سے بھی آپ انسپائر ہو کے؟ جی سر، میرے بابا بھی پڑھتے ہیں کبھی کبھی پروگرامس میں، یا ہم عید جو عید کے پروگرامس رکھتے ہیں وہاں پہ میرے بابا بھی قصیدے یا شاعری کبھی کبھی دیتے ہیں سر. دیتے ہیں. تو ابھی آپ پریزنٹ کیا کر رہے ہو؟ کس کلاس کو ابھی اسٹریم؟ میں تو فرسٹ سے لے کر 5th اسٹینڈرڈ تک میں وہیں پرائمری اسکول میں پڑھی ہوں سر، اور وہاں سے میں نون پبلک اسکول میں بھی پڑھی 2-3 سال وہیں پہ بیٹھا نون سر. این پرائیویٹ پی جو ایس، جی سر، یہ این پی ایس سانگو، جو انجمن صاحب زمان ہاں سے یس یہ سر. کر رہا ہے اور مانیٹر. بالکل 2-3 سال میں وہیں پہ بیٹھی سر 7-8 تک، اور وہاں سے میں گرلس ہائی سیکنڈری گرلس اسکول سانکو میں پڑھی سر 10 تک. 10th آغا میں نے سید وہاں پہ، حیدر ہائی سیکنڈری اسکول. نو سر وہاں پہ تو 11 اور 12 اچھا وہاں آشرام ہائر سیکنڈری اسکول پہ. اوکے اوکے اوکے. بالکل 12 تک وہاں پہ کمپلیٹ کیا سر. بالکل بالکل. ابھی انڈر گریجویٹ ہوں سر جی ڈی سی سانکو کیمپس میں سر. بالکل 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 بہت بڑھیا. تو ہمارے ساتھ زہرا بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. تو زہرا ایک کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سے کرنے کا. میں نے جتنے بھی آپ کی طرح اسٹوڈنٹ جب میرے پاس آتے ہیں میں ان سے بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ اکثر لڑکیاں جب بھی کسی فیلڈ میں ٹیلنٹ دکھاتی ہے تو ان کے پاس انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا بھی آپشن جو ہے ہوتا ہے ان کے پاس. یس سر. آپ کے پاس بھی تو یہ اپورچونیٹی تھی، پھر آپ ناچ گانے یا مین اسٹریم انٹرٹینمنٹ کو چوز کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سر یہ مجھے لگتا ہے سر کہ لڑکیوں کے لیے اپارچونیٹی ہے، یا لیکن یہ ایسا ریسٹرکشن بھی ہے سر لڑکیوں کے لیے کہ اسپیشلی ان اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھا جائے. ریسٹرکشن بھی ہے سر. اسی لیے مجھے لگا کہ یہ میری آواز جو ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ ایک ریسپانسبلٹی بھی ہے سر. اسی لیے مجھے لگا کہ خدا نے یہ ایک عبادت کے طور پر مجھے بھیجا ہے سر. اسی لیے تو مجھے ایسا ہی لگا سر کہ میں ناچ گانے پہ ایسا نہیں کر سکتے سر. بالکل. تو اسی حوالے سے بہت سی لڑکیاں اسی وجہ سے اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ دبا لیتی ہے. تو کیا آپ کو بھی کبھی ایسا فیل ہوا کہ سوسائٹی نے آپ کو روکنے کی کوشش کی؟ جی بالکل سر. مجھے یہی لگا کہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بھی یہی سننے کو ملتی تھی کہ مجھے بھی یہی سنایا جاتا تھا کہ لوگ آپ اتنا بالغ ہو کے اتنی بڑی ہو کے آپ بڑے بڑے یا محفلوں میں یا سوشل میڈیا پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں کہ آپ اتنا بڑے لوگ، یہ سوسائٹی والے بہت وہ کرتے ہیں نا سر. اسی لیے بالکل. تو سوشل میڈیا کا شوق ہے آپ کو؟ جی سر. کہ پورا چھوٹے سے میں محفلوں میں کچھ عید کے پروگرامس پہ یا ہمارے سوشل ایسے ہی پروگرامس سوشل گیدرنگ. ہاں آپ سوشل سر. گیدرنگ کی بات کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ سوشل میڈیا جو آج کے ڈیٹ میں سب یوز کرتے ہیں، آپ بھی مطلب فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ بھی ایکٹیو رہتے ہو؟ جی سر کبھی کبھی سر. موسٹلی اپنا اسلامک اس کو لے کے. اچھا بالکل. اسلام. تو ذرا ہم آگے بڑھانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بہترین آواز میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن تلاوت سے آپ. جی سر. میں کوشش کرتا ہوں آپ سے قرآن تلاوت سے آپ شروع کریں، اس کے بعد میں کچھ فردر سوالات آپ سے کروں گا، پھر انشاءاللہ آپ کے منقبت اور قصیدے کی طرف آتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ بسم اللہ کریں گے، ایک چھوٹا سا قرآن تلاوت جو ہے ہمارے ناظرین تک پہنچے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. بڑھیا ماشاء اللہ. ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بہت بہترین آواز سے آپ کو نوازا ہے اور آپ کا یہ آواز جو ہے انشاءاللہ اچھے کاموں کے لیے استعمال ہوئے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ. تو زہرا اور ایک سوال ہے یہ بنتے ہے کہ آپ کے خیال میں لڑکیوں کے لیے بہتر اپورچونٹیز جو ہے وہ کیسا ہو سکتی ہے اور وہ اپنی آواز یا ٹیلنٹ کو سوسائٹی کے بہترین مقصد کے لیے کیسے یوز کر سکتی ہے؟ کیا سمجھتے ہو؟ سب سے پہلے تو سر لڑکیوں میں کانفیڈنس ہونا چاہیے سر، کانفیڈنس بلڈ ہونا چاہیے سر، اور وہ خود کو کہ کسی بھی فیلڈ میں جا کے کانفیڈنسلی مطلب شو کر سکتے کہ میرے میں اتنے ٹیلنٹ ہے، یہی کہ وہ کانفیڈنس کے حساب سے شو کر سکتے ہیں سر. ایک تو اس میں کانفیڈنس چاہیے، سیکنڈ اس سے سپورٹ چاہیے، Support فیملی sir. فرینڈز، کیونکہ سپورٹ کے بنا بھی تو کچھ نہیں ہو سکتے. جب فار ایگزامپل آپ میں کانفیڈنس ہے بٹ اس کے پیرنٹس یا فیملی اسے اگر سپورٹ نہیں کر رہے. بالکل اکثر یہی ہوتا ہے نا سر کہ پیرنٹس یا فیملی سوسائٹی کے پریشرس ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ کسی بھی فیلڈ میں ڈر کے وجہ سے جا نہیں سکتے سر، اسی لیے ان میں بہت سارے پریشرس ہوتے ہیں. تو میرے حساب سے یہی ہے سر کہ ابھی مجھے مطلب جب میں چھوٹی تھی تو مجھے بھی لگتی تھی کہ مطلب پریشرس بہت سارے پریشرس تھے سر، مطلب سوسائٹی کے پریشر، سوسائٹی کو لے کے یا گھر والوں کو لے کے یہی کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنا اوپن نہیں ہونا چاہیے کہ اوپن ہو کے کسی بھی فیلڈ میں جا نہیں سکتے، ان کو صرف ایک اسپیسیفک لمیٹڈ ہونا چاہیے، یہی کہتی تھی. تو ابھی مجھے لگتا ہے سر کہ ہم اچھے نیت کے ساتھ ہمارے مطلب نیت کو صاف رکھ کے یا خاص کام کرے تو سوشل میڈیا کو ہم اگر اچھے سے یوز کرے تو صحیح سے استعمال کرے تو خدا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے سر. اگر ہم اچھے سے نیت صاف کے ساتھ ہم کام کریں تو خدا بھی ہمارے ساتھ، اور لوگ تو آہستہ آہستہ اس میں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں سر. بالکل آپ نے ایک بہترین ایک سجیشن دی، کیونکہ اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سوشل میڈیا کا ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج جو ہے ہم دونوں سے، اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے آپ سوشل میڈیا کو استعمال کریں تو بہت بہترین ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ جیل تک بھی آپ جا سکتے ہیں. بالکل. سملرلی ریلیٹڈ ایک کوشچن اور ہوگا آپ سے کہ اگر کوئی لڑکی اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہے آپ کی طرح، لیکن اس کے گھر والے یا سوسائٹی اس کو روک رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا یہ مشورہ آپ دیں گے؟ ہم سب لڑکیوں کو چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے ہم اپنے پیرنٹس سے، اپنے ماں باپ کو پرفیکٹلی ٹھیک سے ہمیں ان کو کنونس کرنا چاہیے سر کہ یہ فیلڈ میرے لیے صحیح ہوگا. اگر غلط نہ کرے تو اگر میں غلط نہ کروں تو اس میں صحیح ہوگا. تو یہی بول کے سے اپنے پیرنٹس کو، سب سے پہلے تو پیرنٹس کو منانا سب سے ضروری بات ہے سر. اور باقی تو اس میں آپ تقریباً بچپن سے ہی شوق رکھتے تھے اسلامک جیسے نعت منقبت، تو اس حساب سے آپ کا فیملی کا آپ کو کافی سپورٹ؟ جی سر سپورٹ ہے سر، فیملی کا تو کچھ ایشو نہیں ہے سر. زیادہ تر ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے نا سر. سوسائٹی کہتے ہیں کہ اگر اتنا بالغ ہو کے بڑی ہو کے آپ کو سوشل میڈیا پہ جانا، یہ اتنا اوپن ہونا منع ہے، ایسا بولتا ہے نا. تو ریلیٹڈ اور بھی لڑکیاں ہیں آپ کی طرح اس طرح جو منقبت آپ کے سانکو علاقے کی میں بات کروں، اور بھی ہوں گے، بہت سارے ہوں گے ابھی تو. بالکل. اور آپ کو لوگوں کو جو بیسک ٹریننگ ہوتا ہے وہ اسکول اور مکتب سے ہی ملتا ہے؟ جی سر، سب سے پہلے تو مجھے مکتب سے ملا تھا سر. مکتب میں، اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس آیا؟ بہت سارے جگہوں پہ ہمیں پروگرامس کے لیے بھی لے جاتے تھے سر وہاں سے، تو اسی لیے میرا کانفیڈنس تھوڑا آگے ہو گیا ہے سر ابھی. تو بیٹا آج پہلی بار جو ہے آپ کا آواز ہمارے اس شو کے تھرو ہمارے ویورز تک، ہمارے ناظرین تک پہنچ رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ نیکسٹ آپ ہمارے درشکوں کو آپ کی اس بہترین آواز میں ایک بلتی قصیدہ ہمارے ناظرین تک پہنچے، کیونکہ آپ کے کچھ ویڈیوز بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھے، بہترین انداز میں آپ اپنا پرفارمنس جو ہے اتنے بڑے گیدرنگ میں آپ دے رہے تھے، تو آپ کا جو فیوریٹ قصیدہ بلتی جو ہے وہ آپ ہمارے درشکوں تک پہنچے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقپینو قلم چی کھر سمبیر گلے ادپا ستدکی بہری درلبا مگن مالو سے ادپا لقپینو قلم چی کھر سمبیر گلے ادپا ستدکی بہری درلبا مگن مالو سے ادپا غانا دے علی غانا دے علی زبنا دولے گر گمو سور غانا دے علی زبنا دولے گر گمو سور غانا دے علی زبنا دولے گر گمو سور وارث بیس دنیا کا شخص چوکتو نبیونی بیا ممبر کا شخص نداوا سے سلنی پیغمبری پیغمبر دے علم شہر پولست غوثوں غانا دے علی زربنا دولے گر گمو سو غانا دے علی زربنا دولے گر گمو سو. اللہم صلی علی محمد شابل مرحبا، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور بہترین انداز میں آپ نے جو ہے بلتی قصیدہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں اس پلیٹ فارم سے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہو، آپ بھی اپنے طرف سے سجیشن کمنٹ اور اپریشیٹ آپ کرنے کی کوشش کرے ایسے ٹیلنٹڈ بچیوں کو جو آگے آ کے بہترین انداز میں ایسے اسلامک کے چیزوں میں جو ہے بہترین انداز میں جو ہے وہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو بیٹا آپ نے جس طرح آپ نے بولا کہ آپ کے اس سفر میں آپ کی اوور آل اس جرنی میں کافی آپ کا سپورٹ آپ کے پیرنٹس کا رہا، آپ کو آپ کے فرینڈس کا رہا، فیملی کا رہا، بالخصوص آپ کے استادوں کا رہا. جی سر. تو نیکسٹ کوشچن پہ ہم اسی طرح چل رہے ہیں کہ آپ کو جب بھی آپ نے کوئی پرفارمنس دی ہو، چاہے اسکول میں ہو، پبلک گیدرنگ میں ہو، یا ہمارے بڑے ریلیجیس سوشل اور جو گیدرنگس ہوتے ہیں، ان میں کبھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ نہیں، کبھی نروسنس ہونا یا اس سچویشن اگر ہوا بھی ہو تو کس طرح آپ اسے ہینڈل آپ کرتے تھے؟ جی سر، پہلے بچپن میں ہی میں نے یہ اسٹارٹ کیا، تو مجھے بچپن میں ہی ہوتا تھا سر کہ اگر کوئی کچھ کہے تو ایسا فیل ہوتا تھا سر کہ کانفیڈنس، جیسے کہ پہلے تو ہمیں کچھ کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا ہے سر. آگے بولتے جاتے تو آگے بہت سارے اسٹیج پہ ہم اگر جا کے اپنے کانفیڈنس دکھاتے تو ہمیں ہمارے اندر خود ہی ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے سر. اسی لیے تو میں کبھی آپ کو پبلک فیئر ایسا کچھ ابھی تک نہیں ہوا کہیں؟ نہیں سر. بالکل. تو بیٹا آپ یہ بتائیں گے ہمارے ویورز کو کہ آپ کی لائف کا سب سے یادگار پرفارمنس تھوڑا بہت آپ شیئر کرو گے، کسی ایونٹ میں ہو، کس جگہ ہو، اور ایسے پل کو آپ جو کبھی نہیں بھولیں گے؟ جی سر، بالکل یہ ایک ہے سر جو میں بچپن میں کرتی تھی سر. بچپن میں جب میں نون پبلک NPS سانکو میں تھے تو وہاں پہ مجھے ہمیشہ انوائٹ کرتے رہتے تھے کہ آپ کبھی تلاوت کریں یا نعت، یا میں گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ قوالی یا بلٹی قصیدہ بھی پیش کرتے تھے سر. تو وہ بہت یادگار رہے گا سر پورا زندگی بھر تک سر. بالکل. تو بس بیٹا اور دو سوال اب بچے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا پھر سے ایک بار پوری ٹیم کی جانب سے. اس کے بعد ہم آپ سے ایک منقبت آپ ہمارے جنرل پبلک تک، ہمارے ویورز تک دکھائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک میسیج لوں گا اور ایک سوال میں آپ سے کروں گا. اس کے بعد ہمارا ایک
परंपरा ये भी रहा है कि एक रैपिड फायर क्वेश्चन हम खेलते हैं, जो भी गेस्ट पार्टिसिपेंट हमारे साथ आए। तो उससे पहले आप हमारे व्यूवर्स के लिए मनक़बत 2-3 लाइन अगर आपके पास हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना। ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना, ए नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना। याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ए पर्दनशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ाए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को ए नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। इतने बेहतरीन अंदाज में आपने कुरान तिलावत से लेके बल्ती कसीदा से लेके और आपने आखिर में एक मनक़बत भी जो है हमारे दर्शकों तक, हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। और हमारे व्यूवर्स के भी तरफ से अगर किसी भी किस्म की फीडबैक सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमारे आप दे सकते। तो चलते चलते आखिरी आपसे एक मैसेज लूँगा। उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करना ज़रूर मुनासिब समझूंगा कि आप अपने टैलेंट को जो है, जो आपके पास जो टैलेंट है अभी आवाज़, तो आप इसको फ्यूचर में आप इसे किस तरह देखते हैं? क्या आप आने वाले दिनों में कोई कंपटीशन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो है अपनी आवाज़ को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहती है? जी सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं छोटी से यही चाहती थी कि सर मेरी आवाज़ को मतलब दूसरों तक पहुँचा लोग सके, बिल्कुल लोगों सुने। तक। जी सर, सुने। और इसी टैलेंट के साथ साथ अगर किसी दूसरे का अगर कुछ ज़िंदगी में कुछ तब्दील आ जाए तो ये अच्छा रहेगा सर। तो इसीलिए बहुत सारे लड़कियाँ ये डर के आगे अपने टैलेंट्स को मतलब कुछ भी हो, अगर उनके टैलेंट अगर आवाज़ ही हो बिल्कुल तो वो अगर इसकी वजह से अपने ज़िंदगी में अगर एक तब्दील ला सके, तो यही चाहती हूँ सर कि दूसरों तक पहुँच सके। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जी सर। शुक्रिया। तो आखिर में आपकी तरफ से हमारे देखने वालों को या जो आना चाहते हैं इसी फील्ड में, मनक़बत इस्लामिक जी लैंग्वेज सर। जैसे कसीदा, मरसिया, नोहा, उनके लिए आपकी तरफ से अगर एक पैगाम आप अगर आप देना चाहते, उसके बाद इंशाल्लाह मैं रैपिड फायर क्वेश्चन की तरफ में जाऊँगा। जी सर।
میرے ہمارے سوسائٹی کے لڑکیوں سے سارے لڑکیوں سے یہی امید رکھتی ہوں سر کہ وہ لوگ بھی اپنے خیالات کو یا اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچا دے. گڈ. سوسائٹی کے پریشر سے یا اپنے گھر والوں کے پریشر سے تو اس مطلب ایسے ہی غفلت میں رہنا تو یہ وہ اچھی بات نہیں ہے سر. بالکل. جو بھی ٹیلنٹ ہے ہم اپنے ماں باپ سے اپنے پیرنٹس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کھلے مطلب ہم اپنے ماں باپ سے ٹھیک سے کہہ سکتے ہیں, ان سے مشورہ لے سکتے ہیں کہ اگر یہ اچھی بات ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے, اچھے فیلڈ میں جائیں گے تو سب کے لیے اچھا ہوگا. یہی ہم اپنے ماں باپ سے پیرنٹس سے سب سے پہلے بات کرنا سب سے ضروری ہے سر. اور سوسائٹی کا تو اگر ہم ٹھیک سے سوشل میڈیا پہ ہم جو ویڈیوز دیکھتے ہیں یا جو سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو اچھے سے استعمال کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہوگا سر. سارے مطلب لڑکیوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے ٹیلنٹس کو دوسروں تک پہنچا دے تاکہ ہم اپنے ٹیلنٹس کو چھپا کے رکھنے سے کوئی مطلب اچھا فائدہ تو نہیں ہوگا سر. ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے اگر کسی لڑکی کا مطلب زندگی میں تبدیل آ سکتے ہیں سر کہ وہ بھی میں بھی اس کی طرح کچھ کروں گی تو اسی لیے. بہت بڑے شاباش, بہت بڑے بہترین انداز میں آپ نے اپنا پیغام, اپنا میسج جو ہمارے ویورز تک, ہمارے درشکوں تک پہنچانے کی کوشش کی. تو چلتے چلتے لاسٹ میں زہرا بھی, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ اب وقت ہے ایک چھوٹی سی ریپڈ فائر راؤنڈ کا, جس میں آپ کو بنا سوچ سمجھے ترنت آپ کو جواب دینا ہے, یس یا نو, یا ایک ورڈ میں آپ کو جاؤں. تو آپ ریڈی ہو؟ جی سر. تو زہرا سب سے پہلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا فیوریٹ نوحہ یا منقبت, ایک کو بہت کرنا. فیوریٹ نوحہ بلٹی نوحہ سر. میرے فیوریٹ جو ہے اس کا نام ہے انی علی اکبر لذر, وہی ہوتا ہے. بالکل بالکل. صبح اٹھنے کا سب سے پہلا کام کیا کرتے ہو جب آپ صبح اٹھتے ہو؟ سب سے پہلے تو نماز پڑھتی ہوں سر. آپ رات کو جاگنا پسند ہے یا صبح جلدی اٹھنا؟ صبح جلدی اٹھنا سر. اگر آپ سنگر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر میں سنگر نہ ہوتی تو اپنے پڑھائی پہ زیادہ اسی طرح جب میں ابھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ اپنے آواز کو بھی دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں تو اسی لیے میں اپنے پڑھائی کو ساتھ ساتھ لے کے جاتی ہوں. بالکل. آپ کی انسپریشن کون ہے؟ انسپریشن ٹیچرس. کوئی نام پرٹیکولر ٹیچر کا؟ وہی سر اخوان عبدالحمید سلیمانی سر. قرآن کا سب سے پسندیدہ سورہ؟ سب سے پسند الم نشرح لک صدرک. کوئی ایک دعا جو آپ روزانہ پڑھتی ہیں؟ دعائے امام زمان, دعائے فرج سر, اور بہت سارے دعا ہیں جو میں ہمیشہ پڑھتی ہوں سر. آپ کے گاؤں کی سب سے اچھی بات, آپ کے گاؤں سب سے اچھی بات تو دوسروں کی مدد کرنا یا دوسروں تک اچھے پیغام پہنچانا, یہی دوسروں کی بات ہے. آپ کا فیوریٹ اسلامک اسکالر یا اسپیکر کون ہے, چاہے لداخ سے ہو, کارگل سے ہو, یا ورلڈ وائڈ ہو؟ نصرت بخاری سر. نصرت بخاری صاحب. اگر ایک جگہ ٹرپ پہ جانے کا موقع ملے تو کہاں جانا آپ پسند کرو گے؟ ہماچل پردیش سر. ہماچل. جی سر. ہماچل آپ کا فیوریٹ ہے؟ جی سر. آپ کا سب سے پسندیدہ کتاب یا اسلامک ٹیکسٹ؟ اسلامک ٹیکسٹ تو قرآن. چلیے آخری ریپڈ فائر کا آپ کا آخری سوال یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی ایک مقصد کے لیے کام کرنا ہو, کسی مقصد کے لیے, کسی مشن کے لیے, تو وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس کام کے مقصد کا ہمیں ہونا سب سے ضروری ہے سر, اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کام کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں کتنا محنت کرنا پڑتا ہے سر, اسی لیے ہمیں ان میں محنت کرنا سب سے ضروری ہے سر. تھینک یو, بہت بہت شکریہ بیٹا, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. تو درشکو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے زہرا بانو, جس نے بالکل بہترین انداز میں اپنے اندر جتنے بھی ٹیلنٹ تھے, جیسے قصیدہ ہو, منقبت ہو, یا قرآن تلاوت بھی بہترین انداز سے اپنی آواز میں, اپنی سریلی آواز میں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. تو دوستو آج ہم نے ایک ایسی آواز سنی جو صرف کانوں تک نہیں دل تک جاتی ہے. زہرا کی کہانی صرف ایک سفر نہیں بلکہ ان سب کے لیے ایک مثال ہے جو اپنے شوق کو ایک نئے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے. زہرا جی, ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کا یہ سفر جو ہے اور روشن ہو
اور آپ اپنی محفوظ اور روحانی آواز سے اور بھی لوگوں تک پہنچے۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ زہرا بھی سوشل میڈیا پر اپنی جرنی شروع کرے تو ہمیں ضرور بتائے۔ اور جانے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آوازیں تو بہت ہے مگر کچھ آوازیں دل کے اندر جو ہے بس جاتی ہے۔ ملیں گے اگلے پوڈ کاسٹ میں، اگلے انٹرویو میں کسی اور ایک شخصیت کے ساتھ، کسی اور ایک مہمان کے ساتھ۔ تو اوورآل مجھے آج کے اس پروگرام میں مجھے ساتھ دے رہے تھے حسن کاچو، الیاس احمد چومل اور میں حسین خالو۔ آپ بنے رہے کارگل ٹوڈے کے ساتھ، آپ دیکھتے رہے کارگل ٹوڈے۔ کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی اوورآل اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ اس کے ساتھ میں میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.